میرے نبی پاک علیہ السلام جس معاشرے میں تشریف لائے نا، اس معاشرے میں بڑے عیب پائے جاتے، بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، قتل و غارت تھی، سارا کچھ۔ ابو سفیان کہتے ہیں ہم سارے جرم کرتے تھے، لیکن عرب کے لوگ جھوٹ نہیں بولتے، فرماتے چوری چکاری ظلم بربریت سارا کچھ تھا، اور ہم سمجھتے تھے کہ جھوٹ بولنا ہمارے عصب نسب کے خلاف، یہ ہماری شان مردانگی کے خلاف۔ ہم کہا کرتے تھے کمزور لوگ جھوٹ بولتے، بزدل لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ جو لوگ عصب نسب والے ہوتے ہیں، کردار و عمل والے ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں، جن کا پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، وہ لوگ کبھی جھوٹ ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ابو داؤد شریف میں موجود ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بخل بڑی بری چیز ہے، پر کیا مومن بخیل ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کبھی کبھی مومن کنجوسی کرتا ہے، ہو جاتی ہے، اگرچہ نہیں ہونی چاہیے۔ یا رسول اللہ مومن بزدل بھی ہوتا ہے؟ فرمایا ہو جاتا ہے۔ عرض کیا یکون المؤمن کذابا، یا رسول اللہ مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ فرمایا قال لا، مومن سب کچھ ہو سکتا ہے پر مومن جھوٹا ہو سکتا، مومن جھوٹ بول سکتا، جھوٹ نہیں اس کی زبان سے نکلتا، یہ مومن کی شان ہی نہیں۔ عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ ہماری مردانگی کے خلاف۔ ہمارے تو ملک میں جتنا بڑا جھوٹا ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ اتنا وہ بڑا قد کر جاتا ہے، جس کو ہمارے ملک میں لوگوں نے سیاست نام ہی جھوٹ کا سمجھا۔ ٹی وی پہ بیٹھ کر بہت بڑی جماعت کا بہت بڑا سربراہ کہتا ہے فلانا کام 6 مہینے میں ہو جائے گا، بہت بڑی بات، 6 مہینے میں ختم ٹھیک ہو جائے گا آپ کا مسئلہ۔ 6 مہینے کے بعد جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں سیاسی بیاض۔ اتنا ظلم، شرم ہی نہیں آئی۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب کچھ صحابہ چلے گئے نا ہجرت کر کے حبشہ کی طرف، تو حبشہ کے نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو بھی بلایا اور پیچھے سے جو قریش لینے گئے انہیں بھی بلایا، بات چیت ہو گئی، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں کسی سردار سے نہ پوچھوں بات کیا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں تجارت کی غرض سے حبشہ گیا ہوا، تو نجاشی بادشاہ کے کچھ لوگ آئے اور مجھے لے گئے، کہنے لگے بادشاہ بلا کر، کہتے میں سردار تھا۔ بادشاہ نے جب بلایا تو اس نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں مجھ سے سوال و جواب شروع کیے، تو میں نے وہ رٹی رٹائی گردان جو سارے پڑھا کرتے تھے وہ میں نے پڑھ دی کہ معاذ اللہ جادوگر ہے، ساحر ہے، کاہن ہے، لڑائیاں کرا دی، نیا مذہب لے آئے، معاذ اللہ وہ جو گردان عرب کے لوگوں نے، ابو جال نے، ابو لہب نے رٹی ہوئی تھی میں نے سنا دی۔ کہتے اس نے ایک سوال پوچھا، اس نے کہا چل ابو سفیان جو تو کہتا ہے ٹھیک ہی کہتا ہوگا معاذ اللہ، لیکن یہ بتا کہ کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ کیا انہوں نے کبھی؟ بہت بڑی بات ہے، اس کو سمجھنا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے دل میں 1 منٹ کے لیے خیال آیا کہ میں جھوٹ بول دوں، کہہ دوں کہ وہ بولتے ہیں معاذ اللہ جھوٹ، لیکن پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ تو قبیلے کا سردار ہے، اور جو مردانگی والے لوگ ہوتے ہیں ان کی زبانوں سے کچے جملے نہیں نکلتے، وہ جھوٹ نہیں بول۔ جو کسی منصب پر فائز لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ان کی زبان ہر وقت چسکے کے لیے تھوڑا یہاں جھوٹ تھوڑا وہاں جھوٹ نہیں پھینک، وہ لوگ جھوٹے نہیں ہوتے۔ تو سردار ہے، تو چودھری ہے، تو سربراہ ہے، تو اہل ہے، تو منصب والا ہے، جھوٹ بولے گا؟ کہتے ہیں مجھے کہنے لگا سوچ کیا رہے ہو، بتاؤ کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے فیصلہ کیا، میں نے کہا نہیں میں سردار ہو کے جھوٹ بولوں؟ کہتے ہیں میں فوراً بول پڑا، میں نے کہا وہ رشتے میں میرے بھتیجے لگتے ہیں، میرے سامنے آنکھ کھولی، میرے سامنے بچپن گزرا، میرے سامنے جوانی گزری، میرے سامنے شادی ہوئی، میں نے ان کی زندگی کے بڑے رنگ دیکھے، میں نے انہیں ماں سے بچھڑتے بھی دیکھا، دادا کی گود میں کھیلتے بھی دیکھا، پھر دادا کے جنازے پر بھی دیکھا۔ اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا؟ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ کہا ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا؟ کبھی نہیں نکلا ان کی زبان سے جھوٹ۔ تو کہتے ہیں اب نجاشی نے فیصلہ سنایا، نجاشی نے بات کی، فیصلہ سنایا تو کمال کر دی۔ کیا بات کی نجاشی نے؟ کہنے لگا ابو سفیان پھر تم کس طرح کہتے ہو کہ ان کا دین سچا نہیں؟ کہنے لگے جو بندوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ رب کے معاملے میں کیسے بولے گا؟ جو بندوں کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا ان سے یہ توقع کیسے رکھتے ہو کہ وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولیں گے؟ فرمایا مان کیوں نہیں جاتے کہ اگر وہ بندوں کے حق میں سچے ہیں تو اللہ کے پیغام کے حق میں بھی سچے۔ سچائیاں حسن ہے، لیکن نا تیرے جملوں کے لوگ قیدی ہو گئے، اور جب ٹٹول کے دیکھا تو اندر سے تو کچھ اور نکل آیا۔ کل تو کچھ کہہ رہا تھا، سویرے اٹھ کے تو کچھ کہہ رہا ہے، تیرے لفظ کچھ ہے، تیرا رویہ کچھ اور ہے۔ زندگی میں یاد رکھنا کسی بڑے کی خوشامد کر کے کبھی اسے محبت نہ ڈال۔ جھوٹ بولتے ہیں اپنا حلیہ ہم نے صداقتوں کے بادشاہوں جیسا بنایا ہوتا، لیکن ہمارے لفظوں میں جھوٹ ہوتا، ہمارے لب و لہجے کے اندر یہ کراہت ہوتی ہے۔ حضرت باجید بستامی فرمایا کرتے تھے جو زبان کا سچا نہیں ہوتا اس کو کبھی معرفت کا نور نصیب نہیں ہو، جا کے 2000 جوبہ ڈال کے بیٹھ جائے۔ معرفت کا نور اسے ملتا ہے جس کی زبان پر
حق اور سچ ہوتا ہے. یاد رکھ سچائی اتنی بڑی دولت ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری حدیث لکھی ہے. کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کلمہ پڑھنا ہے پر 4 چیزیں ہیں جو مجھ سے چھوٹتی نہیں اور آپ ان کو حرام کہتے ہیں. تو حضور آپ حکم کریں کیا کروں؟ فرمایا چل تو بول وہ کیا ہے. کہنے لگا جی میں شراب کا بھی عادی ہوں. معاذ اللہ. بولیے استغفر اللہ. سارے بولیے میں شراب کا عادی ہوں مجھ سے چھوٹتی نہیں. اور پھر کہنے لگے میں چوری کا بھی عادی جاتی. اور تیسری بات یہ کہ میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زنا کا بھی عادی. اور چوتھی میرے اندر بیماریاں کہ میں جھوٹ بہت بولتا ہوں. یہ عادتیں چھوٹتی نہیں. میں ان کے ہوتے ہوئے کلمہ کیسے پڑھوں؟ آپ کے دین میں یہ شدید بری چیزیں اور مجھ سے چھوٹتی نہیں تو کیا حکم ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے بڑی حکمت عطا فرمائی, بڑا نوازا ہے. نبی پاک حضور نے بڑے خوبصورت جملے کہے. فرمایا کو سودا کرنے میں عرض کی حضور حکم ہو. فرمایا 4 میں سے ایک چھوڑ دے, کلمہ پڑھ لے, سودا کرنا. حضور حکم کرے کون سی؟ صحابہ کہتا ہے اب آپ بول رہے تھے کہ یہ کیا بات ہے, 4 چیزیں حرام میں کب تھی ہے. حضور کہتے ہیں ایک چھوڑ دے, میں ایک وعدہ کر. کہا یا رسول اللہ حکم کرے. تو صحابہ کہتے ہیں اب جب حضور نے کہا ایک چھوڑ دے تو ہم پھر تجزیہ کر رہے تھے کہ شراب بڑی گندی ہے, زنا بڑا گند ہے, چوری کسی کے حق میں ڈاکہ ہے, ظلم ہے. لیکن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت فرمایا. فرمایا چل تو جھوٹ چھوڑ دے. کیا چھوڑ دے؟ اللہ اکبر. فرمایا جھوٹ چھوڑ دے. عرض کی باقی؟ فرمایا باقی اللہ فضل کرنے والا ہے, تو جھوٹ چھوڑ دے. اب لوگ کہتے ہیں کہ حیران ہے کہ اتنی گندی چیزیں, شراب بھی, زنا بھی, چوری بھی, اور حضور نے صرف جھوٹ چھڑوایا ہے. وہ سردار کہتا ہے میں گھر گیا, شراب کی بوتل پہ ہاتھ ڈالنے لگا. دل میں خیال آیا شراب پی کے صحابہ کے مجمع میں جاؤں گا تو اگر کسی صحابی نے پوچھا کہ تو نے شراب پی ہے, جھوٹ بولوں گا تو نبی پاک کے وعدے کا کیا بنے, اور سچ بولوں گا تو اس محفل نور میں بیٹھوں گا کیسے شراب پی کے. کہتے 2-3 دفعہ ہاتھ بڑھایا پر مزہ نہیں آیا. میں نے پٹکی دیوار کے ساتھ بوتل, میں نے کہا یہ تو گئی, یہ نہیں پیوں گا آج کے بعد. کہتے پھر میں باہر نکلا اس عورت کے پاس رات گزارنے جہاں منہ کالا کرنا تھا. کہتے جب پہنچا تو اس نے پہلا سوال پوچھا. کہنے لگی سنا ہے تو کلمہ پڑھ گیا ہے. کہتے بس وجود چکنا چور ہو. او میرے دوستو, لوگ پوچھتے تو ہے نا تو کس کا بیٹا؟ ہاں او سنگیو, لوگ پوچھ لیتے ہیں تو کس استاد کا شاگرد ہے. اور یارو یاد رکھو تیرا حلیہ دیکھ کے لوگ پوچھتے ہیں تو کس مرشد کا مرید ہے. یاد رکھ اپنے لیے نہ صحیح کسی کی عزت کے لیے صحیح, اپنے لیے نہ صحیح کسی کی عزت کے لیے تو کسی کے لیے ہی بدل دا یار. تو کسی کا ہی خیال کر جا, چل کسی اور کے لیے اپنے آپ کو تبدیل کر جا. اپنے لیے نہ صحیح دیکھ تو کسی اور کے لیے بدل جا. اب تیری کسی اور سے بھی نسبت ہے, لوگ کسی اور سے ساتھ منسوب کرتے ہیں. ان کا دیوانہ ہوں, ان کا مجذوب ہوں. کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں؟ کہا اس بی بی نے. کہنے لگی سنا ہے تو کلمہ پڑھ گیا ہے. کہتے بجلیاں دوڑ گئی. میں نے کہا اگر جھوٹ بولوں تو حضور کے وعدے کا کیا بنے؟ محبوب نے کہا جھوٹ نہیں بولنا, اگر سچ بولوں تو پھر اس کے قریب کیسے جاؤں؟ کہتے وہاں سے بھی لوٹ آیا. اب میری زنا کی عادت بھی گئی. اگلی شام ہوئی تو سامنے مال پڑا تھا ایک آدمی کا. وہ آدمی کا فلطاس پہ ہاتھ ڈالنے لگا تو دل میں خیال آیا یہ سویرے تفتیش بھی کرے گا. اگر پوچھتا مجھ تک آ گیا کہ تو نے تو نہیں چوری کی تو جھوٹ تو میں بول ہی نہیں سکتا. حضور سے وعدہ کیا ہے اور سچ بولوں گا تو میری آبرو کیا بچے گی. کہتے شام ایک دن میں گیا, اگلے دن کی شام ہوئی تو صرف سچ کی عادت اپنائی. میرا زنا بھی گیا, میری چوری بھی گئی, میری شراب کباب بھی گئے. کہتے ہیں تیسرے جا کے دروازہ رسول پہ بیٹھا. صحابہ باقی اپنا کام کرتے رہے, میں صرف مصطفیٰ کا چہرہ تکتا رہا. میں بس چہرہ تکتا رہا. دیر ہو گئی تو ایک صحابی کہنے لگے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا اس رسول کا کمال دیکھ رہا ہوں, اس معموم کا کمال دیکھ رہا ہوں. ایک جھوٹ چھڑوایا ہے تو رب کریم نے مجھے سارے تقوی عطا فرمائے. یہاں تو جھوٹ کے پلٹتے پیروں نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہے مریدوں کی, جاؤ کرامتیں بیان کرو, سناؤ, فیس بک پہ دو. جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے. اے جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں, جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے نہیں. یہ جھوٹ کا پلندہ لے کر کے تو پھر رہا ہے, اس کو سنبھال کے رکھ. سچائی انسان کو جوان رکھتی, سچائی آدمی کو بڑا کرتی,
سچائی اس کے رشتے قائم رکھتی ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے سچ کا درس کیا, سچی بات کا حکم کہا, پر میں سچ بولو. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ سچائی اتنی بڑی چیز ہے کہ سچائی کو تو آگ نہیں جلاتی. فرمایا کرتے تھے سچائی کو تو مٹی نہیں کھاتی. فرمایا کرتے تھے سچائی کو تو دریا نہیں ڈبوتا. لوگوں نے پوچھا دلیل, فرمانے لگے میرا ایک دہریے سے مناظرہ ہو گیا, لوگ بہت سارے اکٹھے ہو گئے, جب بات ذرا آگے بڑھی تو دہریہ مانتا نہیں تھا, میں دلائل دیتا, وہ بھی مجھے دیتا. سادے لوگ بول پڑے, کہنے لگے حضرت جی ہم ٹھاتے ہیں سن کے رزلٹ بھی نکالے. تو فرماتے ہیں میں نے دہریے سے کہا چل رزلٹ نکال لیتا. آگ جلاتے ہیں, دونوں ہاتھ ڈالتے ہیں, جو سچا ہوگا بچ جائے, جو سچا ہوگا. فرماتے تھے سچائی کو آگ بھی نہیں جلاتی, جو سچا ہوگا بچ جائے گا اور جو جھوٹا ہوگا جل جائے گا. فرماتے ہیں آگ جلا لی. اب میں نے اسے کہا چل ہاتھ ڈال, تو وہ جھوٹا تھا, جھوٹ کے پیر کوئی نہیں ہوتے, وہ ہاتھ ہی نہیں آگے, ہاتھ ہی نہیں بڑھاتا. کہتے میں نے زبردستی پکڑ کے اس کا ہاتھ آگ میں کیا, کئی دیر تک آگ میں رکھا, نہ اس کا جلا نہ میرا جلا. کہتے باہر نکلا, لوگوں نے شور کر دیا یہ کیا ہے. میں نے عرض کی مولانا اس کا جلا نہ میرا. فرماتے عاطف غیب سے ندا آئی, مالک بن دینار سچے کے ہاتھ میں بھی جس کا ہاتھ ہو ہم اس کا بھی نہیں جلایا کر. سچے کے ہاتھ میں بھی جس کا ہاتھ ہو آپ اس کا بھی, تیرا ہاتھ اس نے پکڑا اور جلا دو, کہا علیحدہ کر. کہتے میں نے کہا چل بھئی اب علیحدہ ڈالنا. اور ڈرنے لگا, میں نے کہا یہ تو ڈالنا ہی پڑے گا. کہتے ہاتھ ڈالنا, اس کا جل گیا, میرا بچ گیا. لوگ کہنے لگے یہ کیا ہوا, تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا, میرا کمال نہیں, میرا رب بھی سچا ہے, میرے رب کے وعدے بھی سچے ہیں, قرآن بھی سچا ہے, قرآن کے اعلان بھی سچے ہیں, محبوب بھی سچے ہیں اور محبوب کے فرمان بھی سچے. سچائیاں تو آگ میں ڈالیں تو نہیں جلتی, ہم لوگ کیسے علیحدہ ہو. اور پھر میں نے عرض کی کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا, لوگوں بلا وجہ جھوٹ بولتے, جھوٹی خوابیں بیان, جھوٹے نظریات اور جھوٹی کہانیاں لوگ گھڑ کے بیان کرتے. آتے ہیں تو قصیدہ خوانی کرتے, بادشاہوں کے, پیروں کے, علماء کے قصیدے پڑھتے آ کے, اس کو کہتے ہیں کیا بات ہے, کیا بات. نہ بھائی وہ تعریف ہوتی نہیں جو منہ پہ کی جائے, تعریف تو وہ ہوتی ہے جو تو کسی تیسری جگہ جا کے بیٹھ کے کرتا ہے. یہ میری بات یاد رکھے, جو منہ پہ کی جاتی ہے وہ خوشامد ہوتی. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جو میری تعریف کرتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ اس کے منہ میں مٹی ڈالوں. ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا غلام علی اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, رات میں اوکاڑے میں تھا تو ان کی خوشبوئیں بڑی آ رہی تھی وہاں سے, تو ان کی جب کوئی تعریف کرتا تھا تو وہ اس طور میں ہم یہ نہیں نہ کہہ سکتے کسی کو کہ تیرے منہ میں مٹی ڈالوں, اور جب کوئی تعریف کرتا تھا تو وہ اپنے رنگ میں بولتے تھے. فرمایا کرتے دل کرتا ہے تیرے منہ میں خاک شفا ڈالوں, تیرے منہ میں مدینے کی خاکیں شفا ڈالوں. تو بندہ کہتا ہے کیا مطلب, کہنے لگا حضرت عمر مٹی کہا کرتے تھے نا, تو میں کہہ نہیں سکتا کہیں تو ناراض نہ ہوتا. تو منہ پہ تو خوش آمدید 2 منٹ آئے, اور پیر بھی چونکہ علماء بھی اللہ ماشاءاللہ میری طرح جو کہلواتے, وہ علماء مشائخ بڑے لوگ وہ تعریف کے اللہ تعالیٰ خیر کرے بڑے مزے ہوتے ہیں, تو تھوڑی دیر تعریف کرتا ہے, آنے والا کہتا ہے حضرت جی بلے بلے ساری رات اسی رہے ہو خواب, یہ 2-3 تعریفیں سنو, اب میں گیا آپ جانے اور آپ کا کام جانا. تو بھائی تعریف خالی کرتے رہنے کا کیا مطلب ہے, پیارا تو وہ ہوتا ہے جو مشن کا وارث ہو. وہ کا ایک میلہ لگتا تھا خانہ کعبہ کے پاس, صرف عورتیں اکٹھی ہوتی تھی, میلہ لگا ہوا تھا. تو رات جاننے والا یہودی عالم بھی آیا ہوا تھا. وہ بیویوں کے مجمع پہ نظر ڈال کے کہنے لگا بیویوں مرد کا کام تو کوئی نہیں عورتوں کے مجمع میں بات کرنا, لیکن میں تمہیں ایک پیغام دینے لگا ہوں. اللہ کے آخری رسول جو مکے میں پیدا ہونے والے ہیں ان کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے. وہ بیوی بڑی خوش نصیب ہوگی جنہیں ان کی رفاقت ملے گی. عورتوں نے جب دیکھا کہ مرد آ گیا عورتوں کے میلے میں تو انہوں نے ڈانٹا جھڑکا, کہا چل اٹھا اپنی کتابیں اور نکل جا. حضرت خدیجہ کہتی ہیں باقیوں نے ڈانٹا پر میں نے بات پلے سے باندھ لی. میں نے پلے سے باندھ لی اور میں انتظار کرنے لگی کہ اللہ کرے وہ نصیب میرے ہی ہو, اللہ کرے مقدر میرا ہی کھلے. آپ فرماتی میں تسبیح پڑھتی, درود پڑھتی, میں اس زمانے میں جو اللہ کا ذکر جس طرح ہوتا تھا وہ میں شروع کرتی, اور جب فارغ ہوتی تو میں انتظار کرتی کہ اللہ میرے نصیبے کھول دے. کہتی ہیں آہستہ آہستہ میں حضور کی تعریف سننے لگی, آہستہ آہستہ تعریف سننے لگی. نبی پاک صادق ہیں, امین ہیں, سچے ہیں, دیانتدار ہیں. اس برے اور مینے معاشرے میں بھی وہ سب سے اعلیٰ بھی ہیں اور سب سے اجلے بھی ہیں, وہ سب سے پاکیزہ ہیں. میں سننے لگی تعارف, آہستہ آہستہ میں ان کی گرویدہ ہونے لگی.
ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب کے پاس رہتے تھے، قحط آ گیا، حالات بگڑ گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چچا کہنے لگے بیٹے اگر مال تجارت لے کے شام جاؤ تو بڑا نفع کماؤ گے، ہمیں ضرورت بھی ہے، اور اگر ہو سکے تو ختیجہ کا مال لے کے جاؤ۔ اور نبی پاک نے کہا چچا میں نہیں کہوں گا کسی سے جا کے، میں نہیں کہتا کسی سے جا کے، جو میرے نصیب میں ہوگا میرا رب خود عطا فرمائے گا، میں نہیں کہوں گا۔ مصطفیٰ نے تو نہیں کہا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے خود اپنی خادمہ کو بھیجا، میں نے کہا جا کے پوچھو تو صحیح کہ میرا مال قبول ہوتا بھی ہے کہ نہیں، پوچھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت ختیجہ کی خواہش ہے کہ آپ مال لے کے جائے، حضور نے قبول کر لیا۔ جناب ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، میسرہ ان کا نام تھا۔ جناب ختیجہ نے ان کو ساتھ بھیجا، فرمایا تین باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک تو فرمایا سارا رستہ غور سے دیکھنا میرے نبی کے ساتھ کیا معاملات درپیش ہوتے ہیں، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، فرمایا ذرا غور کرنا، میرے مصطفیٰ کا مطالعہ کرنا اور مجھے واپس آ کے سبق سنانا، وہ جو تم نے چہرہ بددعا کی تلاوت کی ہو ذرا مجھے واپس آ کے سنانا، جنہاں نے دل پر جانی ڈٹھا ہو اکھیاں ہی تک لئیاں، تو ملے ہو تے ساجر ملیا ہو ناسان لگ پئیا، ذرا جا کے نا تلاوت کرنا مجھے دکھ۔ اور دوسرا فرمایا تم میرے غلام ہو تو مصطفیٰ کے بھی غلام بن کے رہنا ہے، میں سنتی ہوں کہ کردار کے، افکار کے، نظریات کی، عظمت کے بلند و بالا، وہ جیسے کہے ویسے کرنا۔ اور تیسری حضرت ختیجہ نے نصیحت فرمائی، فرمایا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے اختلاف نہ کرنا، یہ چلتے ہوئے معاہدہ کیا، جو وہ کہہ دے سو کر جانا۔ غلام کہتے ہیں میں ساتھ گیا، باتیں میں نے سن لی، لیکن جب سفر شروع ہوا نا ابھی چند منزلیں طے ہوئی تھی، میں نے کہا ختیجہ آپ نے کیا نصیحت کرنی تھی، ان کے ساتھ جو رہے گا وہ ان کا غلام ہی بن جائے گا، ان کے ساتھ جو رہے گا تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جن ویکھ کے چن شرماوے، جے رکھے ہاتھ پھلا وچ ہاتھ نال پھلا رل جاوے، تے ادھی راتی چن چڑھ جاندے جدو جلوہ فرماوے۔ مایا جو بھی ساتھ رہتا غلام ہو جاتا۔ میسرہ کہتے میں گیا، تجارت شروع ہوئی، کہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب منڈی میں پہنچے تو لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے مال بیچ رہے تھے۔ اللہ کے محبوب جب گئے نا تجارت کرنے تو ایک آدمی کہنے لگا چلو معاذ اللہ بتوں کے نام تھے لات و منات، کہنے لگا لات کی، عزا کی، منات کی قسم اٹھاؤ، تو نبی پاک فرمانے لگے ان کی قسم اٹھاؤ جن کا میں نام لینا بھی پسند نہیں کرتا۔ ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، اور فرمایا ویسے بھی میں قسم دے کے مال نہیں بیچتا، خریدنا ہے تو خریدو، نہیں خریدنا تو نہ خریدو۔ کہتے ہیں لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے پیچھے جاتے تھے، اور میرے نبی جس سے رخ پھیرتے تھے وہ نبی پاک کے پیچھے ہو جاتا تھا۔ کئی گنا زیادہ نفع کمایا۔ ہم رستے میں تھے، حضور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے، ایک عیسائی راہب غار میں بیٹھا تھا، نکل کے آ گیا، مجھ سے کہنے لگا مجھے وہ جانتا تھا۔ میں سنا یہ کس کو ساتھ لائے، یہ کون ہے؟ میں نے کہا اہل قریش کے ایک معزز آدمی ہے۔ کہنے لگے یار جس درخت کے نیچے یہ لیٹے ہوئے ہیں یہاں عام آدمی نہیں لیٹ سکتا، یہاں وہی لیٹے گا جو اللہ کا سچا رسول ہوگا، یہاں دوسرا کو لیٹ ہی نہیں سکا، یہ رسول ہے، ان کا خیال رکھنا، خیال رکھنا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب یہ نبوت کا اعلان کرے۔ میسرہ کہتے ہیں میں غلام ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں مجھے بھانے لگی۔ جب واپسی پہ نکلے تو گرمی بڑی شدید تھی، فرماتے ہیں جب دھوپ تیز ہوتی تو بادل کا سایہ آ کے حضور پہ سایہ کر دیتا، بادل کا ٹکڑا نبی پاک پہ۔ میرے نبی پاک سے صحابہ نے پوچھا حضور آپ کب نبی تھے؟ فرمایا ابھی آدم کی مٹی گوندی جا رہی تھی، ابھی آدم کی مٹی گوندی جا رہی تھی، میں تب بھی اللہ کا رسول تھا۔ میرے بھائی نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ختیجہ کے غلام کہتے واپس آیا، اور پہلے بھی کئی دفعہ حضرت ختیجہ کا مال گیا تھا، بڑے نفع آئے تھے، پر جو نفع اس سال آیا وہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ کہتے ہیں مجھ سے حضرت ختیجہ کی سہیلی بھی بیٹھی تھی، میں بھی آ گیا، اور جناب ختیجہ کی سہیلی کہنے لگی چل مال کے بارے میں کچھ بتا کتنا بکا؟ میں نے کہا مال چھوڑو مصطفیٰ کی سنو۔ اور پھر کہتی چلو ٹھیک ہے، بادل سایہ کرتا تھا، چلو ٹھیک ہے، تم سے راہب نے پوچھا تھا یہ صحیح ہے، انہوں نے تیری سارے رستے بڑی خدمت کی، تیرا بڑا خیال رکھا، پر یہ بھی بتا تجارت کیسے ہوئی؟ تو میں سے کہنے لگا زندگی میں نے بھی ساری گزار دی ہے، پر اس رسول کے ساتھ 4 دن ہی گزارے ہیں، حد ہو گئی مجھ سے، اور کچھ نہ پوچھو، اور کچھ نہ پوچھو، آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کریں، اور کچھ نہ پوچھو، بس ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر، اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے، بس مجھے حضور کے تذکرے بیان کرنے ہیں،
ذکر مصطفیٰ کرنا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ بڑی متاثر ہوئی، کہتی ہے مجھے درجنوں لوگوں نے پیغام نکاح دیا تھا پر میں نے سنی نہیں تھی۔ میں نے نفیسہ کے ہاتھ پیغام بھیجا، میں نے کہا میری عمر 40 سال ہے، ان کی 25 سال، اور میرا احوال اور طرح کا ہے، وہ شہنشاہ ہے، جا کے پوچھو تو صحیح بھلا میں قبول ہوتی ہوں، پوچھو۔ نفیسہ کہتی ہے میں آئی تو وہ خاتون جن کے لیے لوگ بڑے بڑے قریش پیغام دیتے تھے پیغام لے کے آئی، تو رسول پاک نے عجیب رنگ بیان کیا اپنی سیرت کا۔ جب میں پہنچی میں نے کہا خدیجہ نکاح کرنا چاہتی ہے، نفیسہ کہتی ہے میرا خیال تھا کہ کوئی اور ہوتا تو کرسی سے اٹھ کھڑا ہوگا، فوراً کہے گا اچھا جلدی کرو بات کرو۔ جب میں نے آ کے کہا نا حضور خدیجہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو نبی پاک نے میری طرف دیکھا، فرمایا وہ کہتی ہے کہ تم کہتی ہو؟ کہا وہ کہتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، میں اپنے چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا، میں مشورہ کروں گا، میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ او بھائی نبی پاک سوائے خدا کے کسی کے پابند نہیں، لیکن میرے مصطفیٰ نے اپنی امت کو یہ درس دیا ہے کہ جو بڑوں کے شفقت کے سائے میں چلتا ہے اللہ اس کی مدد فرمایا کرتا ہے۔ تجھے کیا پتا تیرا اچھا بھلا کس بات میں؟ کہا نکاح کرنا چاہتی ہوں، فرمایا چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے انہوں نے پوچھا، جناب ابو طالب کہنے لگے یہ تو خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایسی بہو مل جائے جس کے کردار میں، افکار میں، نظریات میں اتنی نفاست۔ مصطفیٰ کریم کے ساتھ نکاح ہوا، قربان جائیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شادی ہوئی تو بھائی بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو ڈھالنا، لیکن جناب خدیجہ کی زندگی اٹھا کے دیکھو، میں یہ نہیں کہہ سکتا وہ کروڑ پتی تھی، ارب خرب کی میں بات ہی نہیں کر سکتا، اور 20 نوکرانیاں تھیں ان کے پاس، درجنوں ان کے پاس غلام تھے، لیکن جب رسول اللہ کے دروازہ نور پہ آئی ہیں، انہوں نے میرے نبی کے گھر میں جھاڑو بھی دیا ہے، انہوں نے حضور کے کپڑے بھی دھوئے ہیں، انہوں نے رسول اللہ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا حال یہ تھا کہ ایک جوڑا رہ گیا، کئی جگہ سے پابند لگے ہوئے، میں گنڈی ہاتھ ڈور سجن دے او جنج رکھے اونج رہنا، واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ قسم لو کہنا، بس ٹھیک ہے جس حال میں محبوب راضی ہے، کہا ہر چیز قدموں میں رکھ دی، اور حضور کے ہر رشتے کا خیال کیا، نبی پاک کی ہر خواہش کا، عورتیں بالخصوص۔ میری بات پہ توجہ کریں جو عرض کرنے لگاؤ، آگ لگی ہوئی ہے گھروں میں، فساد ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، دنگا ہے، یہ تیرا رشتہ دار وہ میرا رشتہ دار۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضائی ماں ہے، جب تشریف لائی تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا خدیجہ یہ میری اماں ہے۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں گھر میں رہی، میری خدمت کی، مجھے کھانا پکا کے دیا، بستر بچھا کے دیا، کپڑے لے کے دیے، اور جب میں جانے لگی تو کہنے لگی آپ میرے مصطفیٰ کی اماں ہیں، پہلی دفعہ آئی ہیں، تھوڑا سا تحفہ نہ دے دو؟ میں نے کہا جیسے مرضی۔ حضرت حلیمہ کہنے لگی تو جناب حلیمہ سعدیہ کو 40 بکریاں اور 1 اونٹ تحفے میں عطا فرمایا۔ اور یہ جو بی بی آ کے مالی بنی ہے نا آج، جس درخت کی چھاؤں میں تو بیٹھی ہوئی ہے نا، اگر تو سمجھے تو اصل احسان اس ماں کا ہے جس نے یہ پروان چڑھا کے تجھے دیا ہے، اصل نیکی اس اماں کی ہے جس نے تیرے سر پہ یہ سرتاج رکھا ہے، اور تو اس ماں کو ہی بول گئی ہے۔ اور شکوہ بہو سے نہیں، شکوہ اس بیٹے سے ہے، بیٹے سے ہے جو علیحدہ بھی ہونے لگا تھا تو اماں سے علیحدہ ہو گیا ہے، اس نے سوچا ہی نہیں کہ ماں کے ہاتھ اٹھ جائے تو عرش کا مالک کہتا ہے فرشتوں سے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، ماں اور باپ اولاد کے لیے جو مانگے گے میں فوراً عطا کروں گا۔ حضرت خدیجہ کے بھائی نہیں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حیات نہیں تھے، 2 بیٹے تھے حضرت خدیجہ، اور وہ دونوں بیٹے پچھلے خامن سے تھے۔ ذرا عقل کی کسوٹی پر تو لیے گا کہ کسی بی بی کے بیٹے ہوں اور پچھلے خامن سے ہوں، اس آدمی کا رویہ کس طرح کا ہوتا ہے، لیکن میرے رسول پاک کا رویہ اس طرح کا تھا۔ میں آپ کو سیرت کی کتابوں سے امام حلبی نے، کستلانی نے، صاحب فتح الباری نے لکھا ہے رسول کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوتے تھے اور جاگو اور سنو، اللہ کرے حضرت خدیجہ کا میرے نبی سے رشتہ اور میرے نبی کا حضرت خدیجہ کا رشتہ ہماری سمجھ میں آ گیا تو سمجھ لو ہمارے گھر جنت بن جائیں گے، روشنی پھیل جائے گی، سمجھو اور سیکھو۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے نبی پاک سو جاتے تھے نا دوپہر کو تو کہتی تھی مولا علی سے لے کر ابو بکر صدیق تک کسی کی طاقت نہیں ہوتی تھی حضور کو آ کے بیدار کرے، سوء ادب سمجھا جاتا تھا۔ اور میں ایک جملہ آگے بڑھا کے کہوں گا، میں کہوں گا اماں جی
آپ مولا علی سے لے کر ابو بکر صدیق تک فرماتی ہے نا، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ سو جائے تو جبریل بھی نہیں جگا سکتے، وہ بھی نہیں آ سکتے، وہ بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں کہ مولا کیسے جگاؤ، حضرت جبریل بھی نہیں جگا سکتے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں تھی مدینے میں حضور کے گھر میں تھی، نبی پاک میرے گھر میں موجود تھے اور سید عالم سوئے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ کے پچھلے خامند کے بیٹے جناب اعلیٰ آ گئے اور وہ مسجد میں آ کے بولے، مسجد میں توجہ کرنا، مسجد میں بولے، انہوں نے مسجد میں آ کے پوچھا کہ نبی پاک کہاں ہے؟ مسجد میں۔ تو جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور سوتے ہوئے بیدار ہو گئے، حضور تامت سمیٹی، فوراً سر کے اوپر کپڑا رکھا، میں نے کہا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ فرماتی ہے میں نے ایک دفعہ پوچھا تو حضور نے 3 دفعہ فرمایا میرا حالہ آ گیا ہے، میرا حالہ آ گیا ہے، میرا حالہ آ گیا ہے، خدیجہ کا بیٹا آ گیا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی کے رشتوں کا جو تقدس بیان کیا اس کو سمجھیے، فرمایا حالہ آیا ہے، بیدار ہو کے خود تشریف لے گئے۔ اور یہ تو حالہ تھے نا، بڑے بیٹے حضرت خدیجہ کے سب سے، ان کا نام ہند تھا، اور حضرت ہند سے کوئی بندہ تعارف پوچھتا نا، نبی پاک کا جو حلیہ ملتا ہے نا کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، حضور کا مکھڑا کیسا تھا، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تیاک مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مت بریاں۔ یہ جو حضور کا حلیہ ملتا ہے نا، یہ حضرت ہند کا بیان کیا ہوا ہے۔ وہ بیان کیا کرتے تھے کہ نبی پاک کی آنکھیں کیسی تھی، حضور کے جلوے کیسے، وہ بیان حضرت خدیجہ کے بیٹے۔ کوئی ان سے پوچھتا کہ بڑے راضی رہتے ہو ہند، بڑے راضی رہتی ہو، تو حضرت ہند کیسے راضی کیسے نہ رہو، راضی کیسے نہ رہو، میرے بھائی کا نام علی المرتضیٰ ہے، بہن کا نام فاطمہ الزہرا ہے، ماں کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے، اور باپ کا نام محمد مصطفیٰ ہے، میں راضی کیسے نہ رہوں۔ کنز المال میں حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث ہے، جناب عائشہ فرماتی ہے دوپہر کو حضور آرام کرتے تو کوئی آیا نہیں کرتا تھا، ایک دن ایک بوڑھی آ گئی، دروازے پہ اس نے چھڑی پکڑی ہوئی، کہتے وہ اندر آئی تو نبی پاک بڑی تیزی کے ساتھ اٹھے، حضور سید عالم نے قریب بٹھایا، دیر تک حضور باتیں کرتے رہے، دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ فرماتے ہیں حضور نے اسے کوئی اضافی وقت دیا، عام سے آپا اس وقت آتے نہیں تھے، حضور کے آرام کا وقت تھا، اضافی وقت دیا نبی پاک نے۔ اور فرماتے ہیں جب وہ جانے لگی تو نبی پاک نے تحفے بھی عطا فرمائے، اور پھر ایک غلام سے، حضرت بلال سے یا کسی غلام سے فرمایا کہ ساتھ جاؤ اور گھر چھوڑ کر کے آؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں دیر تک ملاقات بھی، تحفے بھی، انفرادی ملاقات۔ بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، میرے دل کے اندر خیال آیا کہ حضور جائیں گے اور جب رات کو واپس آئیں گے تو پھر میں پوچھوں گی کہ حضور یہ بی بی کون ہے، حضور اب آرام کر رہے ہیں۔ فرماتی ہے میرا خیال تھا کہ یہ سوال شام تک میرے ذہن میں رہے گا کہ یہ کون ہے، آپ نے بڑا اعزاز دیا، دروازے تک چھوڑ دے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں سوچ رہی تھی آرام کر رہے ہیں، اور میں نے جیسے ہی نگاہ ڈالی تو حضور تو گہری سوچ میں گم ہے، نبی پاک سوچوں میں گم ہے اور بے آنکھیں کھلی ہوئی۔ فرماتی ہے میں قریب جا کے بیٹھی، قدموں پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا محبوبہ یہ بی بی کون تھی؟ اتنی دیر آپ نے ملاقات کی اور وہ چلی گئی ہے تو ابھی خیالات ہیں، تصورات ہیں۔ فرماتی ہے میں نے پوچھا تو مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نبی پاک رو دیے، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا حضور کیا ہوا، میں نے تو آپ کو پریشان کر دیا، میں معذرت چاہتی ہوں۔ حضور نے فرمایا عائشہ ایسی کوئی بات نہیں، اس بی بی کے بارے میں پوچھتی ہو جسے میں نے زیادہ عزت دی ہے، زیادہ پیار کیا ہے، ذرا زیادہ اس کے ساتھ میں نے توجہ کی ہے۔ ہاں یا رسول اللہ میں نے انفرادی رنگ دیکھا ہے، روٹین سے بڑھ کر آپ نے محبت فرمائی۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ جو عورت آئی تھی نا، جو میرے پاس بیٹھی رہی ہے، یہ میری زوجہ جناب خدیجہ کی سہیلی ہے، یہ حضرت خدیجہ کی سہیلی ہے، جناب خدیجہ کی سہیلی۔ فرمایا یہ مکے میں خدیجہ سے ملنے آیا کرتی تھی، خدیجہ اسے وقت دیتی تھی، پاس بٹھاتی تھی، کھانا کھلاتی تھی، دکھ سکھ سنتی، اور تھوڑی غریب ہے، جب یہ جاتی تھی تو خدیجہ تحفے بھی دیتی تھی۔ فرمایا آج جب یہ آئی ہے تو خدیجہ کی یادیں تازہ ہو گئی، دیر تک میں نے اس سے بات کی ہے، گفتگو کی، جاتے دفعہ تحفہ دیا ہے، اس لیے کہ حسن العہد من الایمان، اچھے طریقے سے وعدہ نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اچھے طریقے سے عہد نبھانا، تعلقات نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ
پہلی وحی نازل ہوئی نبی پاک پر. اب حضور جب ابتدائے وحی کے ایام آئے تو حضرت خدیجہ فرماتی ہے رسول پاک غار حرا میں چلے جاتے, کئی کے دن وہاں رہتے. پہلی وحی آئی تو قرآن مجید کی تاثیر یہ ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, فرمایا اگر میں پہاڑوں پہ نازل کروں قرآن کو تو وہ بھی میرے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جائے. اتنی تاثیر ہے. جب حضور کے قلب اطہر پر آیا تو نبی پاک کانپتے ہوئے گھر آئے, زملونی زملونی, مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ. حضرت خدیجہ نے چادر دی, بیٹھ گئے, کہا خدیجہ آج تو آنے والا آیا ہے, اقرأ بسم ربک الذی خلق, یہ آیات اس نے مجھے دی ہے اور میں بڑے خوف کے عالم میں ہوں. حضرت خدیجہ کے لفظ بڑے حسین ہیں. جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہے, کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کرے, رب آپ کو رسوا نہیں کرے گا, عزتیں عطا کرے گا. اور دلیل کیا ہے؟ حضرت خدیجہ فرمانے لگی دلیل یہ ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں, مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں, اور محبوبہ کمزوروں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں. اس کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں, اللہ اسے عزت ہی عطا فرمایا کرتا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے نبی پاک پہ ایمان لائی. بڑا مشکل ہوتا ہے. ہمارے جو فلسفے کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بہت بڑا ولی اللہ بھی ہو تو بیوی اس کی مان جائے, یہ مشکل ہوتا ہے کام, یہ مشکل ہوتا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان. کس طرح کا ایمان؟ کس طرح کا ایمان؟ ابن ماجہ میں روایت ہے, غور کرنا. حضرت قاسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے, حضور کی 6 اولادیں, 4 بیٹیاں 2 بیٹے حضرت خدیجہ سے ہوئے, 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے. دھوکہ دیتے ہیں بعض لوگ, کہتے ہیں حضرت خدیجہ کی ایک ہی بیٹی تھی. حضرت قاسم حضور کے بیٹے تھے, وہ وصال کر گئے. حضرت خدیجہ ابھی دودھ پلاتی تھی کہ شہزادے پردہ کر گئے. ایک دن گھر میں بیٹھی ہوئی تھی تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے قاسم کے حصے کا دودھ میرے وجود میں بھر آیا ہے, کاش میرا رب اتنا موقع دیتا کہ میرا بیٹا مدت رضاعت ہی پوری کر لیتا, وہ دودھ پی لیتا. نبی پاک نے فرمایا خدیجہ تو غم نہ کر, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی مدت رضاعت جنت میں پوری کر دی ہے, جنت میں پوری کر دی ہے. اور نبی پاک نے اپنا اختیار بیان فرمایا ابن ماجہ میں. رسول پاک نے فرمایا اگر تو کہے تو میں یہاں بیٹھے بیٹھے تجھے تیرے بیٹے کی آواز سناؤں, عرض کرو رب کی بارگاہ میں ابھی تجھے سناؤں تیرے بیٹے کی بات, ابھی وہ جنت میں بولے. لطف نہیں آیا آپ کو اس بات کا؟ میں ابھی سناؤں تجھے بات, سیاستہ کی روایت, ابھی سناؤں تیرا بیٹا بولے گا جنت میں, آواز یہاں مکے میں آئے جی سناؤ. بڑے لوگ کرامت دیکھنا چاہتے ہیں, معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں, کہتے نہیں میں تو وہ دیکھ کے آؤں گا. کہا سناؤ. حضرت خدیجہ کا ایمان دیکھیں, کہنے لگی محبوبہ مجھے سننے کی کیا ضرورت ہے, میں خدا کو بھی مانتی ہوں, محمد مصطفیٰ کو بھی مانتی ہوں, میں بن دیکھے ہی مانتی ہوں, بن دیکھے ہی مانتی ہوں, مجھے سننے کی ضرورت ہے. آپ نے کہہ دیا تو سو ہو گیا, مجھے حاجت ہے. حضور کہہ رہے ہیں اگر تو کہے تو دعا کروں, التجا کروں, ابھی آواز اللہ سنا دے, ابھی سناؤ. حضرت خدیجہ کہتی ہے نہیں حضور میں بن دیکھے ہی, میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو پہلے دیکھ داکھ کے آئے, پلٹ کے آئے, دیکھ کے سودا کرے. میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو بن دیکھے مانا کرتے ہیں. یؤمنون بالغیب کی کہا کہہ رہا تھا کہ بڑا ظالم ہے چھوٹا بھائی, بلکہ وہ کہے یار ساری باتیں اپنی جگہ پہ رہی, پر وہ کہہ رہا تھا آخر میرا بھائی کے بغیر گزارا تو نہیں نا. تو وہ خلاف واقعہ بات کرے, چھوٹے کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ بڑے ایسے میں ہو کے آیا, تو اس نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں, بڑا تو بڑی دیر سے کھا رہا ہے, کھا ہی سارا بڑا گیا. تب یہ بات چھوٹے کو آ کر بتانے کی ضرورت ہے. تو ایسی بات کر جو بظاہر خلاف واقعہ ہو لیکن لوگوں کو جوڑ دے. جوڑنے کے لیے خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت, اب لوگ توڑنے کے لیے خلاف واقعہ بات. چاہیے تھا کہ جوڑتے کہتے تیرا بھائی ہے, میں تو بات نہیں کرنا چاہتا پر ہے پورا ظالم, کیا کرے بھائی تیرا بھائی ہے, اب رشتے بدلتے نہیں. تو میں نے کہا جناب نے بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے, آ گئی ہے سمجھ, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو لوگ توڑنے کے لیے کردار ادا کرتے. ایک تو یہاں اجازت دی, دوسرا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کے موقع پر اگر تمہیں خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو اس کی تمہیں جنگی حکمت عملی کے لیے اجازت ہے. تیسرا فرمایا کہ اپنی بیوی کو مطمئن کرنے کے لیے اگر کسی شخص کو خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو اسے کس بات کی اجازت ہے. چلے مسکرائے نا آپ, ویسے ہی بتا دو, وہ ذرا سنجیدہ اس مسئلے, اس میں ہنسنے کی کیا ضرورت ہے.
یہ کوئی ہنسنے والی بات تھوڑی ہے، اس پہ آپ ویسے ہی بتا دیں. لیکن بیوی سے خلاف واقعہ بات کریں آپ، کبھی اس کو منانے کے لیے کوئی ایسی بات کر دیں، لیکن اگر جھوٹ کا پلندہ اس کے سامنے بھی کھول دیں گے نا، اس کا بھی اعتماد ضائع ہو جائے. اور میاں بیوی کا رشتہ ہی اعتماد پہ قائم ہوگا. جب وہ سمجھ جائے گی نا کہ میرے ساتھ بولتا ہی جھوٹ ہے، سچ بولتا ہی نہیں، تو پھر یہاں بھی معاملہ صحیح نہیں رہے گا. تو یہ 2-3 مواقع. ایک چوتھی بات ہے، اس پر بھی تھوڑی توجہ کر لیں تاکہ مضمون کو آگے سمجھنے میں آسانی ہو جائے. ایک ہے ذو معنی لفظ استعمال کرنا حکمت کے تحت. حکمت کے تحت ایک آدمی کے سامنے کھانا آیا ہے تو وہ کھانا اس کے لیے مضر صحت ہے. بعض لوگ بعض چیزیں کھا کے ان کی طبیعت بگڑ جاتی. اب سامنے والا کہتا ہے جناب کھانا، تو کہ الحمدللہ جی الحمدللہ، بے شک بھوک لگی بھی ہے، لیکن اب وہ کھانا اگر کھائے گا اس کے لیے تکلیف ہے، تو اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ سامنے والے کا دل بھی بچا لے اور اپنی صحت بھی. لیکن وہاں بھی ہم لوگ نخرہ دکھاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ بلائلر میں نہیں کھاتا، یہ جو بڑا گوشت ہے یہ میں نہیں کھاتا. تو آپ صاف کہیں کہ جناب میرا نخرہ بڑا، میرے لیے چھوٹا گوشت پکائے. بات ختم ہو گئی. اب سامنے والے کی گنجائش نہیں تو وہ کیا کرے؟ تو اس پہ آپ، اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے نا روز گھر میں، تو گھر میں اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو جب ہمت ہوگی پکا کے کھا لیں، تو دوسرے کا دل بھی بچ جائے گا اور آپ کا جھوٹ بھی. اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت صدیق اکبر مکے سے مدینے لے کے جا رہے تھے، تو رستے میں ایک شخص ملا، وہ بڑا دشمن تھا اسلام کا. اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جناب صدیق اکبر کو دیکھا، لیکن وہ حضور کو نہیں جانتا تھا، حضرت ابو بکر صدیق کو جانتا تھا. اب اس نے پوچھ لیا کہ ابو بکر یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں نے حضور کا نام بتایا تو یہ شور بھی کرے گا اور ہو سکتا ہے تکلیف بھی پہنچائے. تو میں نے ایک حکمت کا جملہ استعمال کیا. ہادی کہا کرتے تھے رستہ دکھانے والے کو، تو عرب کے لوگ کسی کو کئی دفعہ ساتھ رکھتے تھے کہ ہمیں رستہ دکھاؤ، اس کو ہادی بنا لیتے تھے. کئی دفعہ بندے کہتے تھے آؤ چوک تک چھوڑ آتے ہیں آپ کو، پھر آپ سیدھا یہ روڈ، اس کو ہادی کہا جاتا تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ لوگ تو کہتے تھے نا چوک تک چھوڑنے والے کو ہادی، تو میں اپنے نبی کو اس لیے حاضی کہتا تھا کہ یہ جنت تک چھوڑ کے آئے اور جنت کے بعد بھی ساری نعمتیں ان کی ہدایت سے ملے گی. کہتے جب کہا نا یہ کون ہے، تو میں نے ایسا لفظ استعمال کیا کہ جس سے محفوظ بھی رہے اور سچ بھی ہو گیا. حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے یہ میرے ہادی ہے، یہ میرے ہادی ہے. تو وہ سمجھا کہ یہ چوک تک، گلی تک، اگلے چوراہے تک چھوڑنے جا رہے ہیں، اس طرح کے ہادی ہے. کہتے میں نے کہا ہادی ہے، تو وہ کہا اچھا تمہارے ہادی ہے. وہ گزر گیا. فرماتے میں نے حضور کی طرف دیکھا تو محبوب مسکرائے. گویا محبوب سمجھ گئے کہ ابو بکر نے جو والا ہادی مجھے کہا ہے وہ والا ہادی ہے جو جنت کا راستہ دکھاتا ہے. اس طرح کا ذو معنی لفظ استعمال کرنا شریعت کے اندر جائز ہے. لیکن جھوٹ، صریحاً جھوٹ، اور ہمارے زمانے کے اندر تو جھوٹ، ایسا لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو گناہ بے لذت ہے، کوئی مطلب ہی نہیں. اگر آپ ناراض نہ ہو تو بڑے بڑے سیانے لوگ جھوٹ بولتے. اب تو لوگوں نے گناہوں کے نام بدل لیے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ اب چغلی کا نام لوگوں نے گپ شپ رکھا ہے. آؤ تھوڑی دیر گپ شپ کرے، محلے کے 4-5 معزز لوگوں کی پگڑیاں اچھالے، یہ گپ شپ ہے ہماری. اور جھوٹ کا نام بدل کے ہم نے بہانہ رکھ دیا ہے. بیوی کہتی ہے میں نے شوہر سے بہانہ کر دیا، ورنہ کہتا ہے کچھ لوگ بس میں نے بہانہ کر دیا. تو بھائی تو صاف کہہ میں نے جھوٹ بولا ہے، اس کا نام بدل کے بہانہ کیوں؟ اور بلا وجہ کا جھوٹ، بلا وجہ کا. دوست بیٹھے یارانہ ہے، جھوٹ بول رہے، وہ 6 کروڑ آیا تو 9 کروڑ نکل گیا، تو وہ ابا جی لائے وہ جگہ خرید کے. تو میں نے کہا نہیں ڈیفینس والی نہیں مجھے پسند، میں تو وہ بیریا ٹاؤن والا مکان خریدوں گا. تو یہ جھوٹ کس پہ روب ڈال رہا؟ اور جس کو جھوٹ سنایا جا رہا ہے وہ بھی آگے سے جھوٹ بول رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے نہیں تیرے تو ابے نے دیکھا، میرے دادے نے بھی 10 کروڑ دیکھا ہوا ہے. تو ان کہانیوں کا مطلب کیا ہے؟ کیوں لوگ ایسا کریں بلا وجہ؟ اور پھر کچھ لوگوں کو ہر وقت بولنے کی اجازت ہے. وہ کہتے ہیں میں کہانی بنا کے سنانی پڑے، سنانی ضرور ہے. مذاق، ایک آدمی لطیفہ سنا لیا تو اب اس کی عزت نہیں بچتی جب تک یہ نہ سنائے. راز ہو گئے آپ لوگ، گھورنے لگ گئے ہو نا بیچ سے تھوڑا. صحیح کہہ رہا ہوں. کیا ہوتا ہے کہ اب سنانا ضرور ہے لطیفہ، چاہے جھوٹا گڑھ کے بیان کیا. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو میرا مومن ہوتا ہے وہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا اور جھگڑے میں بھی جھوٹ نہیں بولتا. یعنی جب بندہ مذاق کر رہا ہوتا ہے تو جو مرضی کہہ جاتا ہے. فرمایا جو میرا کلمہ پڑھنے والا ہے وہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، اور جب جھگڑا کرتا ہے تو آدمی کو غصہ ہوتا ہے، وہ بڑا کچھ کہہ دیتا ہے. فرمایا میرا مومن غصے میں بھی جھوٹ نہیں بولتا. حاجیوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو پتہ نہیں کیا کچھ سناتے رہتے، پتہ نہیں ایک دوسرے کو کیا داستانیں سناتے ہیں. وہ صاحب کیا بتائیں، وہ ڈیرے پہ اتنے لوگ آتے ہیں بڑے پریشان ہیں تو بڑا ایسا ہے. تو کیا ضرورت ہے یہ؟ اگر کسی کے پاس خوشبو ہو نا
اسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میرے پاس خوشبو ہے، خوشبو آ جاتی ہے۔ ہم کئی دفعہ اجتماعات میں جاتے ہیں تو نقیب محفل نے لفظ رٹے ہوتے ہیں اور سب کے لیے بول دیتا ہے فلاں صاحب فلاں، میں روک دیتا ہوں، میں کہتا ہوں صاحب اگر ہمارے اندر کچھ ہوا تو باہر نکل آئے۔ تو آپ کے بتانے سے، بڑھانے سے، اونچا بٹھانے سے کیا فرق پڑے؟ جھوٹ کی زندگی اور لوگ بلا وجہ رشتے جھوٹ پہ قائم ہے۔ ایک بڑے پیار والے دوست تھے، کہنے لگے دعا کریں، عزیزوں کی بچی ہے، شادی کے 15 دن بعد گھر نہ اٹھائی۔ میں نے کہا وجہ کیا ہوگی؟ کہنے لگے چھوٹی سی غلطی ہو گئی، گاؤں میں رہتے تھے، بچی کا رشتہ نہیں ہوتا تھا تو ڈی سی کالونی میں آ کر، بڑی سوسائٹی میں آ کر کرائے کا مکان خرید، تو بس چند دنوں میں رشتہ ہو گیا۔ اب جب بچی والوں کو پتہ چلا ہے کہ گاڑیاں بھی بیگانی تھی اور مکان بھی کرائے کا تھا تو بچی لوٹ آئی ہے۔ دیکھیں نا لوگ کتنے لالچی ہیں، ان کو جب سمجھ آئی ہے کہ مکان کرائے کا تھا تو انہوں نے رشتہ توڑنے کی طرف آگے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ نہیں لالچی، آپ جھوٹے، آپ نے جو تھے وہ دکھانا چاہیے، جو آپ نہیں تھے وہ آپ نے کیوں دکھایا؟ جھوٹ کیوں بولا؟ جب بچی والے کہ گھر میں بچے والے رشتہ دیکھنے آتے ہیں تو بچی کا باپ لاکھوں کی باتیں کیوں چھیڑتا ہے؟ وہ کروڑوں اربوں کی باتیں کیوں کرتا ہے؟ وہ جائیدادوں کے وظیفے کیوں پڑھتا ہے؟ وہ کیوں ایسی گفتگو کرتا ہے جس سے بچے والے کے دلوں کے اندر کجی پیدا ہو؟ رشتے کرانے والے کو کہا جاتا ہے کہ ہم نے کار بھی دے دی ہے، یہ بھی بتا دینا رشتے نال، بچے کی ماں کو سونے کی بالیاں میں ڈالے دے، تو یہ داستانیں کیوں سناتے ہو؟ پھر کہتے ہو لڑکوں والے لالچی ہو گئے۔ تو یہ کہانیاں ہم گڑھتے ہیں، جھوٹ خود لوگوں کے سامنے ہم رکھتے ہیں، اور بعد میں جب اوقات واضح ہوتی ہے پھر رشتے ٹوٹتے ہیں۔ رشتے جھوٹ پر قائم ہو تو قائم ہو جاتے ہیں، پر قائم رہتے نہیں، وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ رشتے وہی قائم رہتے ہیں جو رشتوں کے ساتھ قائم ہوا، جن کی بنیادیں خلوص ہوتی ہے۔ جھوٹ ہمیشہ انسان کو تباہ کرتا ہے۔ کیا حسن ہے میرے نبی پاک کے فرمان میں، کیا خوبصورتی ہے۔ حضور نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، دو جملوں میں کائنات کی ساری حقیقتیں بیان کر دی۔ حضور فرمانے لگے سچ بول، سچ تجھے نجات دلا دے، سچ تجھے بچا لے گا، والکذب یہلک، جھوٹ نہ بولنا تو ہلاک ہو، جھوٹ نہ بولنا، یہ محبوب کا فرق، جھوٹ تجھے ہلاک کر۔ ہر لحاظ سے بندہ جھوٹا تباہ ہو، سیاسی، سماجی، کاروبار، معیشت، دنیا، رشتے، ہر چیز جھوٹ پہ مبنی۔ کچھ لوگوں کو بیماری ہے جھوٹ بولنے، لارا لگانے۔ کسی نے کہا یار اتنی ضرورت پڑ گئی، کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں، تیرا حل ہو جائے گا، بھائی تیرے پاس نہیں ہے تو صاف انکار کر۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے انسان سچ بول کے ہار جائے۔ اس کو کہہ کہ بھائی نہیں میرے پاس گنجائش نہیں، کل آ جانا، پرسوں آ جانا، سویرے آ جانا، کیا ضرورت؟ ان سے انسان کا وقار مجروح ہوتا ہے۔